بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر۔ ذی الحجہ کا مہینہ آغاز ہو چکا ہے اور آج یکم ذی الحجہ کو ہے۔ اسلام میں 4 مہینے حرمت والے ہیں: ذو الحجہ، ذو القعدہ اور محرم اور رجب۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ جمہور مفسرین کا قول یہ ہے کہ یہاں جو 10 راتیں مراد ہیں یہ ذی الحجہ کی 10 راتیں مراد ہیں۔ اور جناب رسالت مآب نے زندگی میں 4 کام کبھی نہیں چھوڑے: فجر کی 2 سنتیں کبھی نہیں چھوڑی، مہینے کے 3 روزے کبھی نہیں چھوڑے، اور ذی الحجہ کے روزے بھی پہلے عشرے کے 9 کبھی نہیں چھوڑے۔ تو اس لیے اس ذی الحجہ کے ایک دن کا روزہ 1 سال کے برابر ہے، اور بعض عرفاء مشائخ کے نزدیک اور اہل اللہ کے نزدیک اس کی ایک رات لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان راتوں کو اور ان دنوں کو فضول باتوں میں نہ گزاریں، بلکہ راتوں کو اٹھ کے قرآن کی تلاوت کریں اور دن کو اپنے آقا کی ذات پہ رج رج کے درود پڑھیں۔ اکثر ذی الحجہ میں ایک مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ جو قربانی کے پہلے 10 دن ہیں، ناخن تراشنا اور بالوں کے کاٹنے کے برابر افراط و تفریط سے کام لیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ ناخن کو کاٹنا اور بالوں کا کاٹنا ان 10 دنوں میں یہ استحبابی حکم ہے، مستحب ہے، شریعت کا پسندیدہ ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہے وہ نہ ناخن کاٹے نہ وہ بال کاٹے۔ لیکن اگر وہ کاٹ بھی لے ناخن یا بال تو اس سے قربانی میں کوئی حرج نہیں پڑتا۔ اگر ان 10 دنوں میں بال کاٹ لے، ناخن تراش لے تو قربانی میں کوئی حرج نہیں پڑتا۔ قربانی کا ثواب علیحدہ ہے، وہ عبادت علیحدہ ہے، اور یہ کرنا یا نہ کرنا، اگر نہ کرنا تو اس کا ثواب علیحدہ ہے۔ اور بعض ائمہ کے نزدیک دوسری بات جو بڑی قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ لازمی نہیں ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہے وہ ناخن اور بال نہ کاٹے، بلکہ بعض ائمہ کے نزدیک یہ ہے کہ جو بندہ ان 10 دنوں میں بال اور ناخن نہ کاٹے اس سے بھی قربانی کے برابر ثواب عطا کر دیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی کاٹ لے ناخن یا بال تو اس پہ کوئی شریعت کا فتویٰ صادر نہیں ہوتا۔ یہ استحبابی حکم ہے، مستحب ہے، کر لیں تو ثواب ہے، نہ کریں تو گناہ کوئی نہیں۔ اور ذی الحجہ کا معنی ہے، اس کو ذی الحجہ بھی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ ایک برکت، رحمت، رافت والا مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے میں حج ہے۔ اور خوش نصیب وہ لوگ ہیں کہ جو مکہ پہنچ گئے اور عرفات کے میدان میں بھی حاضر ہوں گے، حج کے مناسک ادا کریں گے۔ لیکن میں آخر پر اپنے ناظرین کرام کی توجہ اس جانب بھی دلانا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے حج مہنگا ہو گیا، کچھ وہ ہیں جو وہاں پہنچ گئے اور کچھ وہ ہیں جو نہ پہنچ سکے ہم جیسے۔ تو میرے آقا نے فرمایا محبت کے ساتھ باپ کا چہرہ تک لینا یہ بھی حج کے برابر ثواب ہے۔ 2 لڑے ہوئے لوگوں کے درمیان صلح کرا دینا یہ بھی حج مقبول کا ثواب ہے۔ ماں اور باپ دونوں کی خدمت حج مقبول کا ثواب ہے۔ تو چلو حج مہنگا ہو گیا، ماں کا چہرہ دیکھنا تو مہنگا نہیں ہو گیا، ماں کی خدمت کرنی تو مہنگی نہیں ہو گئی، باپ کا چہرہ تکنا تو مہنگا نہیں ہو گیا۔ اور میں آخر پہ گزارش کروں گا کہ جو کلپ بھی ہمارا وائرل ہو لازمی شیئر کر دیں۔ آپ کی وجہ شیئر کرنے سے کوئی ایک بندہ بھی سن لے اور ان باتوں پہ وہ عمل کر لے تو اس کا ثواب آپ کو بھی ضرور ملے گا۔